السلام علیکم، امید رکھتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، میں آپ سب کے ساتھ اپنا انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں تقریباً 7 بجے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں تقریباً 7:30 تک ادھر پہنچا۔ اس کے بعد ہم سب کو ایک ہال میں بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد صبح جب آپ انٹرویو کے لیے جاؤ گے تو سب سے پہلے اپنے ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ 2 ٹاپکس ہوتے ہیں، ایک انگلش کا ہوتا ہے اور ایک اردو کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو انگلش کا ٹاپک تھا وہ تھا ہاسٹل لائف افیکٹس آن چائلڈس، اور اردو کا جو تھا وہ تھا جستجو۔ تو آپ نے تو سب سے پہلے مطلب ایسے نہ اتنا زیادہ لمبا لکھنا ہوتا ہے اور نہ بہت چھوٹا، تقریباً آپ 8 سے 13 لائن تک لکھ سکتے ہو۔ اور ایسے میں ایسا نہ ہو کہ آپ نے مطلب ساری چیزیں نگیٹیو لکھنی ہوتی ہے، آپ نے پازیٹیو لکھنا ہوتا ہے۔ مطلب جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جائے اس پر آپ نے پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے، اور آپ نے نیچرل رہنا ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو ٹاپک دیا جائے وہ ٹاپک نگیٹیو ہو، مطلب اس پر نگیٹیو باتیں ہو سکتی اور آپ اس میں بھی سارا پازیٹیو لکھو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایسے کو دیکھ کر اس کے مطابق لکھنا چاہیے، اور آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھنا چاہیے۔ مطلب آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر ایسے پر افیکٹ کرتا ہے، مطلب آپ نے جس طرح اسے لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے انٹرویو پر بہت بڑا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اسے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم سب کو نیچے ایک ہال میں بٹھا دیا گیا، اور ایک بندے کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا تھا۔ ہم تقریباً 48 اسٹوڈنٹس تھے۔ تو 48 میں میری باری جب آئی تو تقریباً 12:30 یا 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میری جب باری آئی، بل بج گئی، تو میں جیسے گیا تو میں نے سب سے پہلے اجازت لیا، دیٹ میں آئی کم ان سر۔ تو سر نے بولا کہ یس یو میں کم۔ تو میں اندر گیا، پھر جیسے میں اپنی چیئر ہوتا ہے نا، میں جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے سلام کیا۔ سر نے بولا وعلیکم السلام، پھر مجھے بولا یو میں سٹ۔ تو میں بیٹھ گیا، میں نے بولا تھینک یو۔ تو اس کے بعد پھر میرا انٹرویو اسٹارٹ ہو گیا۔ میرا انٹرویو تقریباً بہت کم ٹائم کا ہوا تھا، تقریباً 2 یا 3 منٹ کا انٹرویو ہوا تھا میرا۔ تو سب سے پہلے سر نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ آر یو، میں نے بولا کہ آئی ایم فائن تھینکس۔ اس کے بعد پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ نے FSC کہاں سے کی۔ میرا انٹرویو جو تھا وہ میرا سارا بایو ڈیٹا فارم میں ہوا تھا، مطلب میں نے بایو ڈیٹا فارم میں جو بھی لکھا تھا میرا سارا انٹرویو اس میں ہوا تھا۔ تو مجھ سے پوچھا کہ FSC کہاں سے کی ہے، اور میرا سارا انٹرویو جو تھا وہ فل انگلش میں تھا، اردو میں ایک بھی کویشچن نہیں کیا، سارا انٹرویو انگلش میں تھا۔ تو مجھ سے کویشچن پوچھے تھے کہ FSC آپ نے کہاں سے کی، پھر میں نے وہ بتایا۔ اس کے بعد مجھ سے بولا کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، وہ بولا۔ پھر میں نے جو پلیس لکھی تھی ڈیٹ آف برتھ کی، تو مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ یہاں سے ہو، میں نے بولا کہ جی سر میں یہاں سے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو، تو میں نے وہ بتایا کہ میں آج کل یہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میرا جو فیلڈ ہے مجھ سے اس میں کویشچن کیے بہت سارے۔ تو آپ نے جو اپنا فیلڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اور جو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، مطلب کوئی لکھے گا میتھمیٹکس، کوئی انگلش لکھے گا، کوئی فزکس، کوئی اسلامیات، تو آپ جو بھی مطلب اپنا فیوریٹ بک لکھو گے نا تو آپ سے سارے کویشچن اسی میں کیے جائیں گے۔ اور آپ نے فارم بالکل اچھے طریقے سے فل کرنا چاہیے، اس میں ایک بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اوور رائٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب وہ مطلب آپ کا فارم اگر نیٹ اینڈ کلین ہو تو وہ بہت اثر کرتا ہے آپ کے انٹرویو پر، کیونکہ وہ آپ کے کرنل کے پاس ہوگا جو آپ سے انٹرویو لے گا۔ اچھا، اور میرے انٹرویو میں ایک رائٹ سائڈ پر میجر بیٹھا تھا جو سائیک تھا، اور سامنے کرنل تھا۔ تو میجر مجھے نوٹس کر رہا تھا۔ آپ نے بالکل کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ جتنا آپ کانفیڈنٹ رہو گے اتنے آپ کے پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کویشچن نہیں بھی آتا نا تو آپ آرام سے بولو کہ سوری سر، اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب آپ نے یہ نہیں کہ آپ کو کویشچن نہیں آ رہا اور آپ اپنے سے تکے لگاؤ، اپنے تکے نہیں لگانے۔ آپ کو جو کویشچن کا آنسر نہ آتا اس میں آپ نے بولنا ہے کہ سوری سر۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ واٹ از سائبر کرائم، میں نے وہ بتا دیا۔ میپ میں بہت سارے کویشچن کیے کہ ویئر از پاناما کینال، ایک لیزر پڑا ہوا تھا وہ مجھے دیا کہ یہ لو اور آپ میپ میں پاکستان مارک کرو، مطلب کہ پاکستان میپ میں کہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد ویئر از اٹلانٹک سی، یہ بھی پوچھا۔ اچھا، ریڈ سی کے بارے میں بہت سے لوگوں سے کویشچن کیے کہ ویئر از ریڈ سی، واٹ از ریڈ سی۔ اور ڈریسنگ کی یہ بات ہے کہ آپ نے جو بھی ڈریس پہننا ہے وہ آپ نے نیٹ اینڈ کلین پہننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس 3 پیس میں ہی جا سکتے ہو، نہیں، آپ کپڑوں میں بھی جا سکتے ہو۔
آپ وائٹ کپڑے پہن کر اس کے اوپر بلیک یا بلو کلر کے ویسٹ کوٹ بھی پہن سکتے ہو، بٹ آپ جو بھی پہنو وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. آپ نے انٹرویو سے پہلے 3-4 دن پہلے آپ نے اچھے سے کٹنگ کروانی ہے بالوں کی، اپنی بیئرڈ بنانی ہے، مطلب آپ نے انٹرویو کے لیے نیٹ اینڈ کلین جانا چاہیے. اور جو بھی اسپیکنگ ٹاپکس دیتے ہیں وہ سارے سر کے چینل پر اویلیبل ہے، اور ایسے کے بھی جتنے ٹاپکس ہیں وہ بھی سر نے یوٹیوب کے چینل پر سارے اپلوڈ کیے ہیں. آپ سب سر کا یوٹیوب چینل دیکھو، ادھر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. آپ کو آپ کی میرٹس ڈی میرٹس یہ سب بھی سر نے یوٹیوب میں اپلوڈ کی ہوئی ہے. میں نے بھی انٹرویو کی پریپریشن سر سے کی، سر کی یوٹیوب چینل سے مجھے بہت ہیلپ ملا ہے. میں نے سارا کچھ ادھر سے دیکھا ہے، جتنے بھی ایسے ٹاپکس تھے، اسپیکنگ ٹاپکس تھے، وہ سارے میں نے سر کے یوٹیوب چینل سے دیکھے تھے. میرٹس ڈی میرٹس، آپ کو انٹرویو میں کیسا جانا چاہیے، سارا کچھ سر نے یوٹیوب چینل میں بتا دیا ہے. تو میں بھی آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سر کی یوٹیوب چینل سے سارا کچھ پڑھ لو، آپ سر سے اسٹڈی کر سکتے ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ہوتا نا، تو رات کو ہمارے موک انٹرویوز ہوا کرتے تھے انگلش اسپیکنگ پر، ہم باتیں کرتے تھے انگلش میں، تو اس کی وجہ سے ہمارا انگلش بہت اسٹرانگ ہوا تھا. ہر رات تقریباً 1 گھنٹہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پر انگلش میں بات کرتے تھے. اور موک انٹرویوز میں نے دیے سر کو. جو انٹرویو دو گے سر کو موک، اس میں آپ کی ساری مسٹیکس سر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ بات نہیں لکھنی چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے، آپ کے انٹرویو میں یہ غلطی ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اور آخر میں سر کا بہت زیادہ تھینک یو اور سر کا بہت بہت تھینک یو کہ سر نے مجھے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا. سر نے میری ساری مسٹیکس مجھے بتائی کہ آپ نے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں بھی آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سر سے انیشیل انٹرویو کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہو. آپ موقع انٹرویوز دے سکتے ہو، رات کو آپ انگلش میں بات کر سکتے ہو. ہر رات کلاسز ہوتی ہے، اس میں آپ کو سب کچھ بتانا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے ٹاپکس آتے ہیں، اسپیکنگ ٹاپک کیا ہوتے ہیں. تو یہ میرا انٹرویو کا ایکسپیرینس تھا، اور الحمدللہ میں ریکمینڈ ہو گیا ہو ایس ایس بی کے لیے. آپ سب میرے لیے دعائیں کریں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، آپ نے اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ انٹرویو جانے سے پہلے آپ ڈر جاؤ، آپ پریشر لے. آپ نے پریشر بالکل بھی نہیں لینا ہے، اور نہیں آپ نے ڈرنا ہے. آپ نے بالکل کانفیڈنٹ ہو کے جانا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور خود پر بھروسہ رکھنا ہے. آپ نے ایسا فیل کرنا ہے کہ میں ریکمینڈ ہو چکا ہوں، اب میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ ایک فارمیلٹی ہے. تو پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سب ریکمینڈ ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.